اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الامام زماننا بامر اللہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین ان اللہ یحب التوابین۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہے ہیں بے شک میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم سے تو اتنے گناہ ہو گئے ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے، ہمارا پورا وجود جو ہے وہ گناہوں سے تر ہے۔ بے شک ہمارا پورا وجود جو ہے وہ گناہوں میں تر ہے، ایسا ہی ہے، لیکن وہ خدا غفور الرحیم ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس خدا کو محبت ہے، جو شخص اس کے آگے آئے اور توبہ کرے، اس کے آگے یہ ظاہر کرے کہ میں عاجز ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو رحمان خدا ہے، رحیم خدا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی، بہت اچھا واقعہ تھا کہ ایک شخص تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور اس کی عبادت سے جو ہے وہ ابلیس بھی اس قدر حسد ہونے لگا کہ یار اس یہ کتنی عبادت کرتا ہے، میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں یہ عبادت میں ہی مشغول رہتا ہے، اور میں اسے ہر طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ میرے دھوکے میں ہی نہیں آتا۔ اب ابلیس نے کیا سوچا؟ ابلیس نے سوچا جہاں یہ عبادت کرتا ہے میں اس سے زیادہ عبادت کروں گا، میں اس کے سامنے جاؤں گا اور اس سے زیادہ عبادت کروں گا۔ تو ایک مرتبہ ابلیس جو ہے اس کے سامنے اسے ایسا نمایاں کرتا ہے، یعنی ایسا اسے دکھاتا ہے کہ وہ تو بہت عبادت گزار ہے۔ اب یہ شخص جو تھا یہ عابد تھا، اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ کی محبت اس کے دل میں تھی، تو اس نے کہا کہ تم اتنی عبادت کیسے کر لیتے ہو؟ یعنی میں جو ہوں وہ اتنا بڑا عابد ہوں، یہاں ہر کوئی مجھے جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا عابد ہوں، لیکن تم تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہو۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا، اور جب میں نے وہ گناہ کیا تو اس کے بعد جو ہے میرے اندر ایک الگ سی انرجی آ گئی، یعنی میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوا۔ اب اللہ سے میں بار بار جو ہے وہ توبہ کرتا رہتا ہوں، اور یعنی جب ہم ایک کوئی بھی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر اس سے انرجی آتی ہے۔ اب یہ جو ابلیس ہے وہ اس طرح عابد کو کہتا ہے تاکہ اسے دھوکہ دے، اب یہ اس کے دھوکے میں آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کیوں نہ میں بھی ایک گناہ کروں تاکہ میری عبادت میں بھی اور زیادہ کیا آ جائے، انرجی آ جائے، میں اللہ کی اور عبادت کرنے لگوں اور اللہ سے توبہ کر دوں گا۔ اب وہ جاتا ہے جس فحش عورت کا اس نے بتایا کہ جاؤ وہاں مجھ سے بھی وہ غلطی صدر تو وہ جب گیٹ بجاتے تو وہ عورت کہتے تمہیں تو یہاں کے ہر کوئی جانتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں نہ جانتا ہو، تم تو اتنے بڑے عابد ہو، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تو وہ جب بتاتا ہے کہ ایسے ایسے شخص نے مجھے جو ہے وہ مشورہ دیا، تو کہا کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں توبہ کی توفیق ملے گی؟ ہو سکتا ہے تمہیں توبہ کی توفیق نہ ملے، اور جس نے تمہیں یہ مشورہ دیا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے جو تمہیں خدا کے راستے سے دور کر رہا ہے۔ اگر میں تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں تو تم جاؤ اور دیکھو وہاں پر نہیں ہوگا۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ جب یہ واپس جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ابلیس وہاں نہیں ہے، اور اس عورت کا اسی رات کو انتقال ہو جاتا ہے، اور اس دور کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو وہی ہوتا ہے کہ جاؤ اس عورت کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ وہ پوری زندگی گناہ کرتی رہی، لیکن آخری لمحے میں اس نے ایک عابد کو گناہ کرنے سے بچا لیا، آخر لمحے میں اس نے توبہ کر لی۔ تو اللہ کو وہ توبہ پسند ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ بعض اوقات میں اور آپ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے راستہ تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں شرمندگی ہوتی، جیسے ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم غلط راستے پر تھے، تو وہ خدا غفور الرحیم جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے، وہ میں اور آپ کو بخش دیتا ہے، وہ میں اور آپ کو معاف کر دیتا ہے، وہ میں اور آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے، وہ ہمیں کہیں نہیں چھوڑتا، ہم چھوڑتے ہیں اسے۔ آپ مشکلوں میں اسے پکاریں، آپ تنہائی میں محسوس کریں کہ میرا وہ اللہ جو مجھ سے اتنی محبت